السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں کتب ستہ کے مصنفین اور محدثین میں سے ایک اور محدث امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مختصر تذکرہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کا نام ہے سلیمان۔ ابو داؤد ان کی کنیت ہے اور سلیمان ان کا نام ہے۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق ازدی سجستانی۔ ازدی جو ہے قبیلہ ازد ایک قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس کے حساب سے ان کو ازدی کہا جاتا ہے۔ اور سجستان ایک علاقہ ہے خراسان کا، اسی خراسان کے علاقے سجستان کے رہنے والے تھے۔ جیسے آپ نظام آباد کے ہیں تو آپ کو لکھ کے نظام آبادی تو چلتا، نسبت ہے، ایسے ہی وہ سجستان کے تھے تو سجستان کے رہنے والے تھے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سجستانی کہا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے تھے تو ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا کہ قشیری ان کی نسبت ہے، یعنی خاندان قبیلے کا جو نام ہے قشیری ان کی نسبت ہے۔ ایسے ہی نسبتیں ہوتی تھی محدثین کی، تقریباً ہر محدث کی کوئی نہ کوئی نسبت آپ کو ملے گی کہ کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کے علاقے کی طرف نسبت ہے، کسی کے خاندان کی طرف نسبت ہے، کسی کی نسبت کچھ اور ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ ازدی قبیلے کے تھے، ازد قبیلے کے تھے، ازدی کہا جاتا ہے۔ سجستان علاقے کے تھے، اس لیے ان کو سجستانی کہا جاتا ہے۔ تو ابھی تک جن لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، تینوں کے تینوں ہی خراسان کے تھے، تینوں کے تینوں ہی خراسان کے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ خراسان کے شہر بخارا کے تھے، امام مسلم رحمہ اللہ خراسان کے شہر نیساپور کے تھے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ خراسان کے ایک شہر سجستان کے تھے۔ تو تینوں بڑے محدث جو ہیں وہ ایک ہی ملک کہہ لیجیے اس کے رہنے والے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری کی بالکل شروع میں، کل میں نے ذکر کیا تھا امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش کیا ہے، 202 4 یا 6، 2 والی بات زیادہ قریب رہتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے خود لکھا اپنے بارے میں کہ 202 ہجری میں پیدا ہوا، جیسا کہ ان کو بتایا گیا ہوگا۔ تو 202 ہجری میں پیدا ہوئے، تیسری صدی ہجری کا آغاز ہوا تھا۔ اور بچپن سے ہی جیسا کہ اس شہر کا، اس ملک کا رواج تھا کہ علم حاصل کرنے کے راستے میں لگے، علم حاصل کرنا شروع کیا، کم عمری سے ہی علم حاصل کیا۔ اور جب بڑے ہوئے تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جو کہ اس دور میں چل رہا تھا، اس دور کا معمول تھا۔ مکہ، مدینہ، شام، مصر، عراق اور عراق کے مختلف علاقے، بغداد، کوفہ، بصرہ، ان تمام علاقوں میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ گئے اور ایک ایک علاقے میں کئی بار گئے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ، جو مشہور اساتذہ ہیں، ان ناموں میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام ابو داؤد بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام اسحاق بن راہویہ، امام یحییٰ بن معین اور امام ابو الولید الطیالسی وغیرہ۔ یہ بڑے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ان سب کے شاگرد رہے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ علم حاصل کر لیا اور تقریباً 300 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا، 300 سے زائد۔ آپ تصور کریں، بار بار میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، بار بار میں یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کا علم حاصل کیا 1080 اساتذہ سے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 220 اساتذہ سے صرف حدیث پڑھا اور پھر جا کر کے انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 300 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو بار بار؟ کیونکہ آپ کو ایسے لوگوں سے جڑنا ہے جنہوں نے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے۔ ہر ایرے کو آپ سننے لگ جائیں جو بولنے لگے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کرے گا، آپ کے لیے گمراہی کا دروازہ کھولے گا۔ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ بولتا ہو، لیکن اس کا علم گہرا نہیں ہوگا، اس کی معلومات گہری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اساتذہ کے پاس نہیں بیٹھا ہے،
اس نے محنتیں مشقت ورنہ کیا ضرورت تھی سب کو بھائی کتاب منگوا لیتے کسی کی کتاب لکھ لیتے کاپی کر لیتے اور پھر اس کے بعد بولنا اور پڑھانا شروع کر دیتے. کیوں یہ لوگ سفر کر کے گئے؟ کیوں ان لوگوں نے مشقتیں برداشت کی اور اونٹ کا گھوڑوں کا سفر کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں وہاں سے تیسرے علاقے میں اپنے گھر کو ہمیشہ تقریباً زندگی کا اکثر حصہ چھوڑ کر کے رکھا؟ کیوں رکھا؟ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے کسی اور علاقے میں جا کر کے آباد صرف علم حاصل کرنے کے لیے اور تاکہ علم حاصل کر لے تو اللہ رب العالمین کے بندوں کو اس امت کے افراد کو فائدہ پہنچائے کیونکہ ہر کوئی نہیں نکل سکتا اور ہر کسی کے دماغ میں شوق بھی نہیں آتا کہ وہ جا کر کے علم حاصل کرے. تو اس لیے بار بار یہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ علماء سے جڑ کر کے رہے جنہوں نے دوسرے لوگوں سے جا کر کے علم حاصل کیا ان سے جڑے. یہ نہیں کہ کسی نے کتاب پڑھ لیا ہو تو آپ اس سے علم حاصل کریں, کوئی بولنے لگ جائے محض جانکاری کی وجہ سے تو آپ اس سے علم حاصل کریں, یہ غلط بات ہے. اپنے آپ کو بچائیں اس سے. اگر کوئی ایسا بولنے والا بندہ ہے تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اس کو سن رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو جانتے پوچھتے بھی اس کو سن رہا ہے. اس لیے ہوشیار رہیں آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. تو جب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے علم حاصل کر لیا, پختہ ہو گئے, مضبوط ہو گئے, تو پھر درس دینا شروع کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے. اور درس دینا جب شروع کیا, پڑھانا شروع کیا, تو ان کے تلامذہ میں شاگرد جو ہوتے ہیں کئی ایک بڑے بڑے شاگرد رہے ہیں. خود جو کتب ستہ یعنی جو 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں ان میں امام ترمذی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں, امام نسائی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں, اور ان کے اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے بعض حدیثیں روایت کی ہیں. آپ سوچیں امام احمد بن حنبل رحمہ اتنے بڑے عالم دین, اتنے بڑے محدث, اور جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 241 ہجری میں, 241 ہجری میں, اس وقت ان کی عمر کتنی تھی امام ابو داؤد کی؟ 39, صرف 39 عمر تھی. اور امام احمد کا مقام بہت اونچا ہو چکا تھا. امام ابو داؤد صرف 39 کے اور ابھی کچھ دنوں سے پڑھانا شروع کیا, لیکن علم اتنا گہرا تھا, معلومات اتنی گہری تھی کہ خود ان کے اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے بعض حدیثیں روایت کی. یعنی ان کے شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام ابو داؤد کے شاگرد بھی ہیں, استاد بھی ہیں. استاد پہلے ہیں, شاگرد بعد میں. ایسے امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. تو یہ علم کی پختگی کی دلیل ہے کہ وقت کا ایک بڑا عالم. اور اس میں دوسری بات, آپ کے پاس علم کتنا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر کہیں سے بھی آپ کو علم مل رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے, تو آپ کو سننا چاہیے, آپ کو اس کا شاگرد بننا چاہیے. جیسے میرے پاس جو کچھ بھی علم ہے اللہ کا فضل ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں کسی کے پاس نہ جاؤں. علماء کے پاس میں جاؤں گا, مجھ سے زیادہ تجربے کار علم والے بڑے علماء موجود ہیں. اور بلکہ ہمیشہ اسی لیے علماء کہتے ہیں, کتابوں میں بات درج ہے کہ انسان کبھی بھی عالم نہیں ہوتا, ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے, اس لیے کہ جب وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہوگا تو مزید سیکھے گا. لیکن جہاں اس کا یہ دعویٰ ہو گیا میں سیکھ چکا اب خالی سکھاؤں گا, تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی پستی اور اس کی ذلت کے دور کا آغاز ہو جاتا ہے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کچھ اساتذہ جن کا میں نے تذکرہ کیا. حفظ حدیث کے باب میں یا حدیث کے میدان میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں. کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ دنیا کے اماموں میں سے, یعنی حدیث کے میدان کے جتنے بڑے بڑے امام رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا نام امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حاتم الرازی. جرح و تعدیل کے باب میں بہت بڑا نام, یعنی ایک فن جو ہے کہ جہاں سے کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاں اچھے ہیں, ان کی حدیث لی جا سکتی ہے, اور یہ بندہ برا ہے, اس کی حدیث رد کی جائے. تو اس میدان کے ایک بڑے ماہر نام ہے امام ابو حاتم الرازی. وہ ابو داؤد رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ دنیا کے حدیث کے اماموں میں سے ایک امام ہیں. محمد بن مخلد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور 1 لاکھ حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے. وہ یعنی ریویژن کرتے تھے, دہراتے تھے اس کو, اسی کے ذریعے لوگوں کو بتاتے تھے, بار بار یاد دہانی کرتے تھے, دیکھتے رہتے تھے اس کو. اس طریقے سے انہوں نے حدیث کی جو ہے دعوت و تبلیغ کی, حدیث کو پھیلایا. ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ مشہور نام ہے, صحیح مسلم کے شرح لکھی ہے انہوں نے. کہتے ہیں جمہور علماء
جمہور علماء یعنی اکثر علماء کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حفظ حدیث یعنی حدیث یاد کرنے کا کمال حاصل تھا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو، یہ بات اکثر علماء مانتے ہیں اور سبھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے وقت کے اہل حدیث کے امام تھے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ان چنندہ افراد میں سے ایک تھے کہ جو اہل حدیث کے امام تھے اس دور میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی ان کا ایک نمایاں نام ہے، ایک بڑا نام ہے۔ ابراہیم حربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے، اتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں اللہ نے ابو داؤد کے لیے حدیث کو ایسے ہی نرم کر دیا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی حدیث کی چھان پھٹک اتنی آسان کر دی تھی اللہ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے کہ جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس شکل میں چاہتے تھے ڈھال لیتے تھے، ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ بڑی آسانی سے حدیث کا پتہ لگا لیتے تھے اور حکم لگا دیتے تھے کہ حدیث کیا ہے، کیسی ہے، کہاں سے ہے، کدھر سے آئی ہے اور اس کے راوی کون کون سے ہیں، کن لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام موسیٰ بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا اور آخرت میں جنت میں رہنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ بڑی بات کہ دنیا میں حدیث کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور آخرت میں جنت میں رہنے کے لیے حضرت امام ابو داؤد جو ہے رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ امام ابو حاتم اور ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا فقہ میں بہت اونچا مقام ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جہاں محدث تھے وہیں بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور اپنے زمانے کے علماء میں فقہ کے باب میں ان کا ایک نمایاں نام ہے، اسی لیے ان کی جو کتاب ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ سنن ابو داؤد۔ حدیث کی 6 مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی 6 بڑی معتبر اور مشہور کتابیں ہیں جنہیں کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ کتب ستہ یعنی 6 کتابیں، اس کے علاوہ بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں، خود مسند امام احمد ہے، موطا امام مالک ہے، مسند دارمی ہے، سنن دارمی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ 6 کتابیں جو ہے بڑی مشہور ہیں۔ انہی میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن ابو داؤد۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں، لیکن اس میں صحیح اور ضعیف کی تمیز انہوں نے نہیں کی ہے۔ ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں سنن ابو داؤد میں، لیکن ایک اہم بات، ایک خصوصیت، بہت ساری خصوصیات علماء نے لکھی ہیں، لیکن ایک اہم خصوصیت جو اس کتاب کی ہے وہ یہ کہ فقہ کے باب میں، یعنی فلاں حدیث سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں۔ اور دوسرے علماء صحیح بخاری وغیرہ میں کیا ہے کہ ایک باب یعنی کوئی ٹاپک ہے اس کے تحت حدیث لے آئے، لیکن یہ حدیث لا کر کے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے مسئلہ کیا سمجھ میں آیا، جسے جو ہے باب اس حدیث کے میدان میں فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے اس حدیث سے کیا جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے، کیا جو ہے چیزیں ہیں، اس اعتبار سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور ان کی فقاہت اور ان کے فقیہ ہونے کو ان کے دور کے علماء نے تسلیم کیا ہے، اور ان کے دور کے علماء یہ مانتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فقیہ تھے، اسی لیے ابو حاتم اور ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا فقہ میں بہت اونچا مقام تھا۔ سنن ابو داؤد اسی اعتبار سے انہوں نے لکھی، بہت بڑی اور جامع کتاب ہے حدیث کی، کہ جس میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، اور اب اس کی جو ہے تصحیح ساری کتابیں آ چکی ہیں، دیگر علماء نے شرح کر دیا ہے، صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد، یعنی ابو داؤد میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ الگ کر دی گئی ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کو بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک نام تھے امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ ان کی وفات
جمعہ کے دن 16 شوال 275 ہجری کو ہوئی، 275 ہجری کو ہوئی۔ اس اعتبار سے 73 یعنی 73 سال کی انہوں نے عمر پائی اور پوری زندگی حدیث کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، لوگوں تک علم پہنچانے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تعارف کرانے میں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، کوشش کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ ان کا انتقال ہوا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی لکھی گئی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ان علماء کی کوششوں کی قدر کرنے اور ان محدثین کی جو چھوڑا گیا جو ورثہ ہے، جو کتابیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔